بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا نماز کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کہ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر حبشہ سے آئے، بقیع اور بطحان نامی جگہ پر قیام کیا۔ ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ ہم میں سے روزانہ کوئی نہ کوئی عشاء کی نماز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس باری مقرر کر کے جایا کرتا۔ تو ایک مرتبہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کسی معاملے میں بات کر رہے تھے اور مشغول تھے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کو کافی دیر ہو گئی، آدھی رات گزر گئی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی جگہوں پر وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو۔ تمام لوگ خوشی سے سمٹ کر بیٹھ گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی تم جیسا نہیں کہ جو آدھی رات کو نماز پڑھے۔ یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ تم میں سے پہلی امتوں میں سے کوئی بھی امت ایسی نہیں کہ جس نے نماز ادا کی ہو۔ صحابی حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں غالب یقین ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوشخبری کو سننے کے بعد بہت خوشی خوشی اپنے اپنے گھر لوٹے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ صحابی حضرت موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی شخص عشاء کی نماز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جایا کرتا، کوئی نہ کوئی بات کیا کرتا اور ان کے پاس بیٹھا کرتا۔ تو ایک مرتبہ صحابی ابو موسیٰ اشعری جو کہ حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ عشاء کی نماز کے دوران، عشاء کی نماز کے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کسی معاملے میں بات کرنے میں مشغول تھے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات سے فارغ ہو چکے تو آدھی رات گزر چکی تھی، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم سب سے خطاب فرمایا اور نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ دنیا کے وہ لوگ ہو جو کہ آدھی رات تک نماز ادا کرتے ہو، یا آدھی راتوں کو نماز کی خاطر جاگتے رہتے ہو۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات سے مراد یہ تھا کہ رات کے درمیان میں نماز ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، اللہ تعالیٰ کے فرض کو ادا کرنے کی خاطر جاگنا کس قدر فضیلت والا عمل ہے، زیادہ اجر والا عمل ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے لیے دگنا چگنا اجر لکھ دیا جاتا ہے کہ رات کو تو سونے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے بنایا گیا، اور اگر اس رات کی تنہائی میں کوئی شخص اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب کے فرض کو بجا لاتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دگنا چگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں خاص بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کا ذکر اللہ تعالیٰ عرش پہ کرتا ہے کہ جو اپنے سونے کے وقت پہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے فرض کو ادا کرتا ہے، یعنی نماز کو ادا کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی فضیلت کو بیان کیا اور نماز کی فضیلت کو بیان کیا کہ تم لوگ تو رات کے درمیان میں نماز پڑھنے کی وجہ سے خاص ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہو گئے، کیونکہ تم لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور اس وقت کھڑے ہو رہے ہو کہ جس وقت دنیا آرام کرتی ہے۔
کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی امت نہیں ہوگی کہ جس نے آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عشاء کی نماز کو دیر سے ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں فضیلت ہے، کیونکہ اس میں زیادہ اجر ہے، کیونکہ ایسا کرنا سنت قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح یعنی صحابی حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر غالب گمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ بولا کہ تم لوگوں میں سے پہلی امتوں میں سے کوئی بھی ایسی امت نہیں تھی کہ جس نے نمازیں ادا کی ہوں، یعنی نمازیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے میں ملی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر نمازوں کو فرض کر دیا گیا، اس کے بعد سے تمام مسلمانوں پر دین اسلام میں نماز ایک رکن بن چکی اور نماز ایک فرض بن چکی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر نماز فرض نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نمازوں کی صورت میں نہیں کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت پر خاص فضل کیا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم امت ہیں، تو ہمارا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے ہی خاص ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے نماز جیسے فرض کو خاص اور فضیلت والا اور زیادہ اجر والا بنایا، تو ہم اس چیز کو پڑھنے والے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھی مرتبے کو بلند کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نبی کی امت ہمیں بنایا جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو ہم اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرض کو محبت سے بجا لاتے ہیں، محبت سے ادا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص بندے ہو چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونا کوئی عام بات نہیں۔ انہوں نے نمازیں ادا کی اور انہوں نے اس بات کی فضیلت کو بیان کیا کہ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا یا عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا افضل ترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین عمل ہے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا کرے تو وہ سنت کو بھی پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ اجر لینے والا بن جاتا ہے، زیادہ خاص بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا اجر دیتے ہیں۔ ویسے تو تمام نمازوں کو اپنے مقررہ وقت پر فوراً سے ادا کرنا چاہیے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز میں تاخیر کرنے کا حکم دیا اور خود بھی اسی طرح سے آدھی رات کے درمیان میں ادا کی۔ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خالی وطروں کو مؤخر کر دیتے اور تہجد کے وقت اٹھ کے وطروں کو ادا کیا کرتے اور پھر تہجد کی نماز کو ادا کیا کرتے، وہ اس لیے کہ آدھی رات کے پچھلے پہر اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے جو کوئی عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا چاہے کر سکتا ہے، یا پھر آدھی نماز پڑھ کے وطروں کو چھوڑ دے اور آدھی رات کے درمیان میں اٹھ کے تہجد کی نماز کے وقت تہجد کی نماز کو بھی ادا کرے اور وطروں کو بھی ادا کر لے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم زیادہ اجر کے مستحق بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر دے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جائیں گے۔ ہر کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جو کہ اپنے آرام کرنے کے وقت پہ آدھی رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں اور احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محبت اور خشوع و خضوع کے ساتھ تمام نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔